अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक इंगरानी और आप देख रहे हैं क्या टीवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो जब इलेक्शन में जा रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो उसका सबसे ज्यादा इस मामले पे जोर था कि वो माजी की तरह सियासत में को सियासी अंदाज में देखेंगे, लेकिन सियासत को दुश्मनी की नज़र में नहीं देखेंगे। सियासी मुखालिफ हैं, उनको जो राइट्स हैं कभी भी उनको वो उसके राइट्स की जो रंग नहीं की जाएगी, उसको राइट्स के जो है मुखालिफ के अपोजिशन के जो जो वो है उसको एक सियासी मुखालिफ की हैसियत में देखा जाएगा, लेकिन सियासी दुश्मन नहीं। क्योंकि मुल्क की सियासत में ये रवायत रही है कि जो जिसकी भी हुकूमत आ रही है तो वो अपने मुखालिफ को और उसके सामने खड़ा इलेक्शन लड़ने वाले को या उसके जो मुखालिफ करता है उसको कुचला जाता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात इस बात को बड़ा रेस्पॉन्स मिला था, बल्कि मीडिया ने अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे थे। मीडिया उसको बड़ा सराहाया था कि जो बिलावल भुट्टो का ये बयान है चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी लाल भुट्टो जरदारी का जो ये बयान है कि एक तो वो बूढ़ा क्रेसी नहीं है, यंग जो सियासत में जो यंग लाते हैं, यंग जो है यंगस्टर है, नया रक्त है, जो नया खून है जो वो लाएंगे। तो दूसरी जानब वो रवायती सियासत को छोड़कर सियासी सियासी दुश्मन को ज़ाती दुश्मन के बजाय उसको सियासी मुखालिफ की हैसियत में देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो इसके बहुत सारी मिसाल हमारे सामने हैं। पीपल्स पार्टी जैसे ही हुकूमत में आई है तो उनके अपने सिंध की बात कर रहे हैं। ये वफाक किया इस उस हवाले से नहीं, हम सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का अभी कुछ तकरीबन 10-15 दिन से ये एक मामला सामने आया है। जतोई फैमिली है जो जीडीए के सरबराह और नेशनल पीपल्स पार्टी के माजी के जो रहनुमा थे वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, जो पीपल्स पार्टी के बानी मेंबरान में शामिल होते हैं, जिनके शुमार होता है। मुर्तज़ा जतोई साहब के वालिद साहब मुर्तज़ा जतोई जो है अब वो अपने वालिद की सियासी लीगेसी को चला रहे हैं। वो अभी जीडीए के सदर नेशनल पीपल्स पार्टी पीर पागारो साहब की क़यादत में जो बनी है एसडीए, ये जीडीए के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन भी लड़े थे, उनको शिकस्त आई है। उनके ज़्यादातर पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में जीती है, जीडीए के अक्सर जो कंफर्म उम्मीदवार थे, पक्के उम्मीदवार थे, वो हार गए थे। ये तो खैर अलग मामला है कि क्या जो किसने जीता, क्यों जीता, कैसे जीता, इन मामलों की बात हम अभी एक साइड पर रखकर हम ये बात कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का बयान था, हुस्न बिलावल भुट्टो जरदारी जिस मामले पे जोर दे रहे थे कि वो हर सूरत में रवायती सियासत को नज़रअंदाज करेंगे, ख़त्म कर देंगे, नए अंदाज में आएंगे, सियासत को जदीद अंदाज में ले आएंगे और सियासत को दुश्मनी नहीं देंगे। हुआ क्या है, कहा यह जा रहा है, इस पे इल्ज़ाम 2 से 3 दिन पहले मुर्तज़ा न्यू जतोई में जो है मुस्तफ़ा जतोई के घर पे, यानी मुर्तज़ा जतोई साहब के घर पे पुलिस की कहा यह जा रहा है कि 70 से 80 पुलिस वैन्स और सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकारों ने बड़े घेरा ले लिया और कहा यह गया कि भाई अपने बिलावल जतोई की जरूरत है, बिलावल जतोई पे फायर है, लेकिन वहाँ वो नहीं मिले। तो कल या वही पुलिस तक नवाब शाह मोरो और मुख्तलिफ जो नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट की मुख्तलिफ तालका पुलिस स्टेशन है या तालका पुलिस है या मुख्तलिफ जो थाने हैं, वहाँ से तकरीबन 25 से 30 मोबाइल, ये इल्ज़ाम है अपने जतोई साहब की घरवाली जो उसकी वाइफ है उसने मीडिया को अपने बयान में कहा है कि तकरीबन 30 से 35 पुलिस वैन उनके घर पे का घेरा ले लिया और उन्हें उस वक्त उस घर में सिर्फ अकेली थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस से वारंट मांगे और एफ आई आर या इसकी कापियाँ मांगी तो उसको नहीं दी गई, लेकिन उसको परेशान और हरासा किया गया। मीडिया के उसके मौक़िफ़ आया है, अपनी मुर्तज़ा जतोई साहब की घरवाली का मौक़िफ़ है कि उनको हिरासा किया जाता है,
اور جو جس FIR کی بات کر رہے ہیں وہ بندہ ان کی اپنی گولی سے ملا ہے. اس کی شاہد سہائی ٹالپور SSP نواب شاہ جو تھی سہائی ٹالپور ہے. جب الیکشن کے دن جھگڑا ہوا تھا تو SSP سہائی ٹالپور صاحبہ مرتضیٰ جتوئی کے گارڈس کی بندوقیں چیک کی تھی. اس کے یہ دیکھا گیا تھا اس کے ان سے بندوق سے کوئی فائر کیا گیا یا نہیں کیا گیا. جبکہ جو زرداری نوجوان اس الیکشن کے دوران فائرنگ کے زد میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ وہ اسپتال میں صحیح سلامت تھے. لیکن ذرا جو گھرو وزیر ہوم منسٹر ہیں ان کے ہوم منسٹر ہیں اپنے ضیاء الدین لنجار صاحب، اس کے کہنے پر وہ جو ہے اس کو دوبارہ اس کی آپریشن کے لیے اس کو مارا گیا ہے. وہ کسی گولی سے وغیرہ سے نہیں، لیکن اس کو وہ ڈیلیبریٹلی مارا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے. وہ کسی کی بندوق سے یا کسی گولی سے نہیں ملا. اسپتال میں اسے غلط آپریشن کر کے اس کو صحیح سلامت بندہ تھا. ہمارے یہ اس مرتضیٰ جتوئی صاحب کی گھر والی کا کہنا ہے کہ اس کو جو ہے اس زرداری نوجوان کو انہوں نے خود مروایا ہے اور اس کے کیس زیادہ اپنے جتوئی برادران پہ کہا گیا ہے. تو یہ سچ ہے. اور اس حوالے سے مرتضیٰ جتوئی صاحب کی گھر والی کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو MRD تحریک چلی تھی پیپلز پارٹی نے، جب MRD ضیاء الحق کے خلاف MRD میں سندھ میں آگے تھے، تب بھی ان کے خلاف اتنی پولیس گردی نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی ہو رہی ہے زرداری صاحب کے دور حکومت یا دور صدارت میں ہو رہی ہے. یہ سچ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جب جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب پیپلز پارٹی کے جب شامل تھے، رہنما تھے، سابق پیپلز پارٹی کے زمانے میں چیف منسٹر بھی سندھ کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اس نے بڑے تکلیفیں دیکھی اور سزائیں بھگتی. اور MRD کے زمانے میں اس کے بھائی نے غلام رسول یا دیگر جتوئی خاندان نے بڑی قربانیاں دی اور بڑے پیمانے پہ وہ MRD تحریک کے نہ صرف رہنمائی کی بلکہ بڑی تکلیفیں بھی دیکھی. یہ ایک سچ ہے کہ MRD کے زمانے میں مرتضیٰ جتوئی اپنا غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کا بڑا کردار تھا، کلیدی کردار تھا. اس پوری صورتحال میں جب اس کی مرتضیٰ جتوئی صاحب کی گھر والی کے بقول، اور یہ سچ بھی ہے اپنی جگہ پہ کہ یہ جو پولیس گردی ہو رہی ہے جتوئی خاندان کے خلاف مسلسل خطرناک قسم کی، جو اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور سیاسی دشمنی کے زد میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں جتوئی خاندان کو، جتوئی فیملی کو زرداری صاحب کی جو آفر تھی کہ ان کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو، وہ شامل نہیں ہوئے. اس کے اور جتوئی صاحبان جب ان کو 2-3 مرتبہ شکست دی زرداری کو، اس کے والد صاحب کو شکست دیتے آئے تھے. لیکن اس مرتبہ جو جس انداز میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ کر کے اس نے جیسے کہ کامیابی حاصل کی ہے سندھ میں، تو اسی کنڈیشن میں سندھ کو بڑے پیمانے پہ انہوں نے جو جتوئی خاندان کو ہراساں کیا گیا، اس کو ٹف ٹائم دیا گیا، پولیس گردی ان کی خلاف کی ہے. یہ اس کا الزام ہے. اور جبکہ میڈیا کو بیان دیتے ہوئے جناب مرتضیٰ جتوئی صاحب کی گھر والی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو ان کے خالہ ہے، پھپھو ہے، اس کی بیٹے تیمور کی شادی زرداری صاحب کی بہن فوزیہ زرداری ہے، جو عباسی ہے، جو موسٹلی لندن میں رہتی، باہر رہتی، ملک سے باہر رہتی ہے. اس کو جسے یہ کہا جا رہا ہے اس کے بقول کہ اپنے مرتضیٰ جتوئی صاحب کے گھر والی کے بقول. اور یہ اس معاملے میں ہم بھی میڈیا کے معاملے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی معاملے پہ جب اپنا زرداری فیملی نے آگ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا اظہار کیا تھا، تو یہ وہی فوزیہ جب اپنی زرداری جو کہا جاتا ہے کسی باہر شادی کی تھی، جو پتہ نہیں اس معاملے پہ ہم بات نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو کیوں لادوا کیا گیا تھا گھر سے، اس کو کیوں آگ کیا گیا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس فوزیہ کی بیٹی جو شاشین ہے، اس کی
شادی ہوئی تھی تیمور جتوئی سے۔ اس حوالے سے فوزیہ جتوئی کا کہنا ہے، اور میڈیا میں رپورٹر اپنے جتوئی صاحب کی گھر والی کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں انہوں نے فوزیہ جتوئی اور ساشین نے ان کی 300 سے 400 ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ جعلی کاغذات روینو سے جعلی کاغذات لے کر جب زیالنجار جیسے ہی ہوم منسٹر بنے ہیں تو وہ اسی معاملے پہ اور بھی سختی جتوئی خاندان کے حوالے سے سختی کی گئی، جبکہ ان کے پھپھو کے بیٹے تیمور کی 300 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اسی کے علاوہ 150 ایکڑ زمین جو ہے تیمور 150 ایکڑ زمین تیمور جتوئی صاحب نے اپنی بیٹی کے نام پہلے ہی کر چکے تھے، جس پر شاشین جتوئی کہیں یا زرداری کہیں یا اس کو حوالہ کہیں، اس سے پہلے اس کے نام پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ ایک ہم اس زمین کے قبضے یا اس کے معاملے کے ایک طرف رکھتے ہوئے جو اس نے الزام لگایا ہے مرتضیٰ جتوئی صاحب کی گھر والی نے کہ ان کے خاندان کو، اس کے شوہر کو کہا گیا کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرو، یا وہ جو یہ الزام کہ وہ جو جتوئی خاندان ہے وہ جو نواز شاہ سے لے کر بعض پرانا اور سیاسی خاندان ہے، اس کی سیاسی خدمات ہیں اپنے الگ ہیں، یہ تو سچ ہے کہ جتوئی خاندان کی جو خدمات ہیں وہ نظر انداز کرنے کی جیسی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں جب زرداری صاحبان نہیں تھے، آصف علی زرداری یا اس کا والد صاحب پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، مخالف تھے، تب بھی پیپلز پارٹی میں جتوئی صاحب کا بڑا کام تھا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے جس کو ہم کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت ہم جس معاملے پر زور دے رہے ہیں یا معاملے پر بات کر رہے ہیں وہ ان کے جتوئی خاندان یا اپنے زرداری خاندان کے گھریلو معاملات یا جو ان کے رشتہ داری ہے ان کے سے چھوڑ کر صرف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ زیالنجار جیسے منسٹر بنے ہیں، منسٹر بنے ہیں، تو جتوئی خاندان کے خلاف جو جس انداز میں پولیس گردی شروع کی گئی ہے، یہ اور بھٹے صاحب اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ نعرہ یا وہ نظریہ یا وہ بیانیہ کہ وہ روایتی سیاست کو ختم کر کے نئے سیاست میں نئے موڑ لے آئیں گے، اور جو ماضی میں ہوتا رہا تھا سیاسی دشمن کو ذاتی دشمن قرار دیا جائے یا اپنے سیاسی مخالف کو کچلا جانے والا جو رویہ تھا یہ اس کو ختم کیا جائے گا۔ اب نئی سیاست ہے، شفاف سیاست ہے، کام کے بنیادوں پہ جیتا جائے گا، نہیں کہ کسی کو ہراساں کر کے حیران کر کے یا دبا دہلا کر کے کہیں سے کامیابی حاصل کرے گی۔ تو جب ایک طرف کیا ہم یہ سمجھیں کہ بلاول بھٹو کا وہ جو بیانیہ تھا جو الیکشن مہم کے دوران وہ جس کے حوالے سے وہ بڑے باتیں زور دے کر باتیں کر رہا تھا، کیا وہ سیاسی بیانیہ تھا یا بلاول بھٹو زرداری کی اپنی پارٹی کے اندر نہیں چل رہی؟ یہ کون ہے جو بلاول بھٹو یا پارٹی چیئرمین کو نظر انداز کر کے سیاسی مخالفتوں کو اتنی سختی سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف پولیس گردی کی گئی ہے۔ جتوئی خاندان کا 70 سے 80 جو پولیس وینس تھے اور جو نوشہروں والے گھر پہ، جبکہ یہاں کراچی ڈیفنس والے گھر پہ بھی اتنی بڑے پیمانے پولیس آئی ہے، جبکہ ان کے پاس بقول جتوئی خاندان کے ان کے پاس کوئی FIR وغیرہ نہیں تھی۔ تو ہم یہ صرف یہی کر رہے ہیں کہ اگر یہی نظریہ تھا ماضی کو سیاست اور پرانی سیاسی روایتوں کو برقرار رکھنا تھا تو کم سے کم بلاول بھٹو زرداری کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔